ماہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ گزری۔ دنیا بھر میں نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے، چاہنے والوں نے حضور کا میلاد منایا، اور اسی دوران غالباً پشاور میں اور مستونگ میں کچھ دلسوز واقعات ہوئے۔ خاص طور پہ مستونگ کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں کافی شہادتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مکرم علیہ السلام کے میلاد کا سلسلہ جاری رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے ایک بڑے بہترین دوست ہیں غلام جیلانی بھائی، ان کے بڑے بھائی ہیں جو اس واقعے میں ان کی شہادت ہوئی، مسجد کے خطیب بھی تھے جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ سعید احمد حبیبی صاحب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہاں حالات بہت اچھے ہیں کراچی وغیرہ میں، لیکن وہاں بلوچستان، کوئٹہ، مستونگ، وہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ آسانی سے آپ میلاد کا جلوس نکال سکیں یا میلاد کی محفل کر سکیں۔ پہلے تو میلاد کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ میلاد منانے والے دنیا بھر میں آپ کو نظر بھی آئیں گے، بولنے والے بولتے رہیں گے اس کے خلاف، لیکن حضور کے چاہنے والے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ خیر و شر کی یہ جنگ چلتی رہے گی۔ جمعے کی نماز میں صاحب میرے پاس آئے کہ حضرت آپ میلاد پر کوئی دلیل دے دیں مجھے، میں کس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو سمجھنا چاہتا ہے نا وہ صرف اس ایک بات سے سمجھ جائے گا کہ میلاد حضور کی عظمت اور شان بیان کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سمجھنا چاہے گا تو دلیلیں اپنی جگہ پر، دلائل اپنی جگہ پر، اور نہ سمجھنا چاہے تو آپ پوری کتابیں اس کے سامنے رکھ دیں، اسے یہ کہنے کہ بھائی کوا سفید ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ کوا کالا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ماننا تو ہے ہی نہیں۔ تو لہذا میں نے کہا یہ بحث چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن ہم یہاں سے محبت کا پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محبت کا پیغام بھی پہنچتا رہے گا۔ ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ محبت پہنچے گی کہ جو لوگ میلاد منانے والوں کو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن محبت سے ہم سمجھاتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی میلاد منانے کی محفل میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی شفقت اور حضور کی رحمت، کیونکہ آج یہی موضوع ہو سکتا ہے ہمارا کہ حضور کی امت پر، انسانوں پر اللہ کی مخلوق پہ شفقت کیسی ہے اور رحمت کیسی ہے۔ دیکھیں دو آیتیں میں برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو مشہور آیت مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، آواز سے بولیں، رحمتاً للعالمین۔ ہم نے آپ کو، بامحاورہ ترجمہ یہ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ جب تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ایک عالم ہے۔ اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور پھر عالمین کا لفظ ہے، جتنے بھی عالم ہیں حضور ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو حضور رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب رحمت کس طرح سے ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی؟ آپ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو بڑے واضح طور پر ہمارے علم میں آ جاتی ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ کیونکہ اگر افضل نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، مختار نہیں ہے، قریب نہیں ہے، حالات کو نہیں جانتے تو رحمت کریں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہو جو ڈوب رہا ہو، آپ قریب موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈوب رہا ہے، تبھی تو مہربانی کر پائیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ پھر آپ اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اختیار بھی رکھتے ہو۔
اسے مشکل سے پریشانی سے نکال سکیں تبھی تو رحمت ہوگی۔ آپ کہیں کہ جناب میں بڑی محبت آپ سے کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میں بے اختیار ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اختیار ہونا ضروری ہے، پھر دوسری بات ہے جس کو مصیبت سے بچانا چاہ رہے اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دور ہے تو رحمت کیسے ہوگی؟ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اختیار بھی بنایا، جس کو کہا جاتا ہے مختار کل۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ مختار کل، یعنی اختیار بھی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قریب اور لوگوں کے حالات سے باخبر بھی بنایا۔ تو یوں حضور علم غیب جاننے والے بھی ہوئے، اور اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو فقط دنیا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آخرت کا معاملہ ہو، قبر کا، حشر کا، جو بھی عالم ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی لیے آپ کو نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم، بلکہ فرمایا عالمین، جتنے بھی عالمین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں شفقت بھی ہو، مہربانی بھی ہو، کیونکہ یہ رحمت شفقت اور مہربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ نہیں کریں گے، اس سے مطلب آپ کے دل میں رحمت نہیں ہے۔ میں اس کو یوں بیان کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، بچوں پر کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اعتبار سے میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کے سروں پہ اپنا دست شفقت رکھا کرتے تھے، ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا کرتے تھے۔ بچے کوئی قریب آپ کے آتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کے نقصان پر، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور میں آپ کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے گھر کے لیے تشریف لے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ راستے میں آپ کو بچے نظر آئے کھیلتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے سروں پر اور ان کے نقصانوں پہ دست سے شفقت پھیرا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران حضور نے مجھے دیکھا اور میرے سر پہ بھی جو ہے وہ دست سے شفقت پھیرا۔ میں نے حضور کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ٹھنڈا تھا اور ایسا خوشبودار تھا جیسا کہ کسی نے ابھی عطر لگا کر صندوقچے سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا۔ یعنی عطار ہوتے نا، عطار عطر بیچنے والے، ان کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی ہے، تو کہا ایسا ہے کہ گویا اسے صندوق ہو جس میں عطر رکھے ہوئے ہو، وہاں سے اس نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہے۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت و محبت، اور کون نہیں جانتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کیسی شفقت فرماتے ہیں۔ لوگ تو بچوں کو دور کر دیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب حضرات حسنین کریمین مسجد میں آتے تھے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، یوں کر کے حضور۔ اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ حضور منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے گھر سے باہر تشریف لائے، آتے آتے اچانک ہوتا ہے نا بچہ بھاگتا آ رہا ہوتا ہے، کوئی لڑکھڑاتے گرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور آگے بڑھ کے حضرت حسن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو یہ شفقت و محبت بچوں سے اور اپنی شہزادی کے شہزادوں سے، اسی طریقے سے بچوں کو آپ پیار کرتے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تشریف فرما ہے، اور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے حضور کی گود میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس شفقت و مہربانی کو دیکھا نا، ایک شخص نے اس نے کہا کہ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں بچوں سے، اتنی مہربانی کرتے ہیں، میرے تو کثیر بچے ہیں، مجال ہے کوئی میرے پاس آ جائے۔
مجالے کوئی میں اپنے کسی بچے کو قریب کر لوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ایک بندے یاد رکھ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں نا. بچے تو چھوٹے، کسی کے بھی چھوٹے بچے ہوں، بچے چھوٹے ہمیں نظر آتے ہیں، شفقت و پیار و محبت کا جذبہ دل کے اندر آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ باتیں کرنا آسان ہے. یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. واقعات بہت سارے آپ پڑھ لیجیے. ایک صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اب جو خواتین تشریف لائی ہیں وہ بھی سنیں اس واقعے کو، اور آپ تمام بھی سنیں. خاص طور پہ اللہ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹیاں جن کے گھروں کی عزت اور زینت بنی ہوئی ہے، بیٹے جن کے گھروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے اولاد پہ شفقت و محبت اور رحمت کا معاملہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں سفر پہ گیا، اس وقت میری زوجہ امید سے تھی، تو میں نے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو رکھنا اپنے پاس، اور لڑکی پیدا ہونا تو کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں پھینک کر آ جانا یا زمین میں دفن کر دینا. دیکھیے مار کر دفن نہیں کیا جاتا تھا، اتنی نفرت ہوتی تھی بچیوں سے کہ انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. زندہ تصور کر سکتے؟ ایسا معاشرہ، ایسا سنگ دل معاشرہ، اس معاشرے کے اندر یہ ساری کیفیت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا تو جب دروازہ بجایا تو میں نے دیکھا کہ ایک پیاری سی خوبصورت سی بچی نے دروازہ کھولا. تو ہمارے معاشرے کے اندر تو بچیوں کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا تھا. تو میں اندر گیا غیرت کی وجہ سے، اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی، انہیں خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا تھا، شرم سے مشک پا لیتے تھے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے. آج بھی اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں کہ بیٹی پیدا ہو الزام عورت پر، اور ایسی خواتین گھروں کے اندر موجود ہے کہ اگر ان کے بیٹے کے گھر پہ بیٹی ہو جائے بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے، اپنا پیدا ہونا بھول جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کا پیدا ہونا بھول جاتی ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اپنی بیوی سے جا کے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے یہ. اسے کہا کہ بس چونکہ اولاد کوئی نہیں ہے، بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر اتنا پیار مجھے آ گیا کہ میں بس اس کو کچھ نہ کر سکی. تو کہا اچھا اس کے انتظام میں خود کروں گا. کہا کہ میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو، اور تیار کرنے کے بعد کدال اپنے ساتھ لی، رسی لی، کپڑا لیا اور لے کر کے گیا. بیٹی کہتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں کہیں لے کے جا رہا ہوں، لوگوں کو خبر نہ ہو. گیا میں جنگل میں، جانے کے بعد میں نے کھٹا کھودنا شروع کیا. اب بیٹی قریب کھڑی ہوئی ہے، رسی پکڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی کہ میرے بابا کیا کر رہے ہیں. کہا میں نے بیٹی کو پکڑا اور پکڑ کے اندر کھڈے کے اندر ڈال دیا. جیسے اندر ڈالا بیٹی نے کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی غیرت اور شرم کی وجہ سے تھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بل بلاتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ میں مٹی ڈالتا رہا اور زندہ اسے میں نے وہاں پہ دفن کر دیا. لیکن آج بھی جب میں اس کا بابا جان کہنا دیکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا کام کیا دور جاہلیت کے اندر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب گفتگو سنی اور وہ شخص اپنی گفتگو روتے ہوئے مکمل کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں بندے تو نے بڑا ظلم کیا، اس بچی پہ تو نے بڑا ظلم کیا، کاش تو ایسا نہ کرتا. تو اب یہ دیکھیے نا کہ حضور کی رحمت و شفقت کتنی زیادہ ہے. بچیوں سے کتنا حضور پیار فرماتے ہیں. آج ہم غور کریں ان سب چیزوں پر کہ کیا آج بھی ہماری شفقت و محبت ہمارے بچوں کے ساتھ ہے؟ ہم کیا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں ساتھ رکھیں گے نہ رکھیں گے. بھئی یہ ساری بہت بات کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے شفقت و محبت کا رویہ کتنا رکھتے ہیں. ہمیں غور کرنا ہوگا.
ایک طرف یہ بات، پھر اب یہ دیکھیے بحیثیت بیٹے حضور کا کیا کردار ہے۔ بحیثیت باپ تو آپ نے دیکھا نا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، بڑی حضرت سیدنا زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور مراتب کے اعتبار سے سب سے بلند سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، مگر گھر میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی، منصب عزت کے اعتبار سے بلند اور عمر کے اعتبار سے چھوٹی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیٹیوں کو وہاں پر پالا، انہیں عزت دی، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 کے نکاح بھی فرمائے، ان کی تربیت بھی کی۔ اور سیدہ کائنات کے ساتھ تو معاملہ آپ کا کیا ہے، حضور بیٹی سے کتنا پیار فرماتے ہیں، بحیثیت ایک باپ کے بیٹی سے کتنا پیار ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ بیٹی ہونے کی نسبت سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنے بابا جان کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے، اور جہاں ان کے خود بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی ہے، حضور کا خیال رکھتی ہے۔ اور جب یہ حضور کے پاس آتی ہے بعد نکاح، جب یہ حضور کے پاس آتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بولیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور جس جگہ کائنات میں سب سے افضل رحمت للعالمین تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو اسی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کی عزت نہیں ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بھائی بھائی کے قتل کے در پہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں عزت نیلام کر دی جاتی ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، کھانا پینا نہ دیا جاتا تھا، ذلت کا طوق عورت بنی ہوئی تھی، مردوں کے لیے مردوں کا معاشرہ تھا وہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، گھر میں ازواج مطہرات کو عزت عطا فرمائی، معاشرے میں عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ عورتوں کو عزت کس نے عطا فرمائی، بولیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہم کہتے ہیں عورتوں کو عزت اسلام نے دی ہے، مجھے بتائیے کہ اسلام بھی تو حضور نے ہمیں دیا ہے نا، تو آج کے دن براہ راست حضور کا ہم ذکر کریں کہ عورتوں کو عزت کس نے دی، بولیے بیٹیوں کو عزت کس نے دی، معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ، بچوں میں شفقت کا کس نے بتایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ تو اولاد اور بچیوں کے اعتبار سے معاملہ، ازواج مطہرات کے اعتبار سے معاملہ، لیکن اگر آپ مزید آگے بڑھیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹے کیسے ہیں، یہ تو ہو گیا نا باپ، اب بیٹے کیسے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کی شان کریمی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا نا والدہ کا، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا تو خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا آج میری ماں ہوتی تو وہ مجھے دیکھتی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موجود ہے، ایک بوڑھی خاتون حضور کے پاس آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ان کے لیے جگہ تیار کی، انہیں بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑا، ان سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ واپس گئی انہیں اونٹنی پہ خود سوار کیا اور بہت سارا انعام و اکرام دیا۔ کس نے کہا یہ کون تھی؟ کہا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو بیٹے ایسے ہیں، شوہر کیسے کہ کسی زوجہ کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ جناب باہر بڑی عزت ہے، گھر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے ہر شخص جاننے والا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا حضور کے اخلاق کے بارے میں، فرمایا کانا خلقہ القرآن، گویا کہ میں اپنے لفظوں میں کہوں تو کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جو اخلاق کی باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کی مجسم صورت اگر دیکھنی ہو تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا جائے۔ یہ ساری اچھی صفات اور خوبیاں حضور کی ذات مبارکہ میں نظر آ رہی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین باپ بھی ہیں،
بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، اور بچوں پہ شفقت و محبت اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں۔ یہ رشتوں کا تعلق میں بنا رہا ہوں، رشتے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج باپ کو اولاد سے شکایت ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکوے ہیں، اولاد کو ماں باپ سے شکوے ہیں۔ نہیں جی، ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اولاد اگر نافرمانی کر رہی ہے، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے ہوگی۔ اگر ماں باپ حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری قیامت کے اللہ کے دور بتانی پڑے گی ان کو۔ لیکن اولاد پر یہ زیادہ حق ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ کریں۔ آج ہمارے یہاں یہ بات میں رمضان میں درس میں کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں باپ کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو جتنے مناقب ملیں گے، جتنی آپ کو کلام ملیں گے، ماں پر ملیں گے، ماں کی شان میں ملیں گے کلام، اور کہا جائے گا ماں کی شان میں کوئی کلام پیش کر دے گی، بندہ یہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ دونوں کا کردار اولاد کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے، ماں باپ دونوں کا کردار لازم ہوتا ہے۔ اگر ماں کو حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، او کما قال علیہ السلام، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو مراد یہ نہیں کہ قدم دیکھو اماں کے جنت کہاں چلی گئی، مراد یہ ہے کہ جو راستہ ان کے چلنے کا ہے وہ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو جنت کا راستہ ہو۔ یہ نہیں کہ اماں تمہارے پاؤں کے نیچے جنت دکھاؤ ذرا، کہاں جنت نظر آ رہی ہے، اماں کے بیٹا میں تو پاؤں پہ مہندی لگائیں گی، ہمیں جنت، موزے میں نے پہنے ہوئے، سوکس پہنے ہوئے، جنت کہاں سے آئے گی؟ تو مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ایسا نقش قدم ہو ماں کا کہ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے بندہ جنت کے راستے میں چلا جائے۔ اور باپ کو کیا کہا گیا؟ فرمایا کہ جنت کی چوکھٹ باپ ہے۔ کیا کہا گیا؟ بولیے بولیے نا، چوکھٹ باپ ہے۔ مجھے بتائیے، مکان میں جانا ہے تو دروازے سے گزر کے جائے گا نا بندہ، اب چوکھٹ کو چھوڑ دیا اور کہا جا رہا ہے اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو بھائی یہ جو ابا ہے نا، اللہ نے انہیں بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی جو بندہ انسان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی قابل عزت ہے۔ اگر کہیں میاں بیوی کے کوئی معاملات جھگڑے ہیں، ان کا معاملہ ہے، بحیثیت اولاد آپ پر ذمہ داری اپنے باپ کا بھی ادب کریں، اپنی ماں کا بھی ادب کریں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں دونوں باتوں کو ذکر فرمایا، بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چیزوں کا ذکر فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو کہ یہ گھر کے جو رشتے ہیں ان میں دائرے کے ایک باپ بھی ہے، ایک ماں بھی ہے، اولاد بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، رشتے دار بھی ہے، ذوی الارحام جو خون کے رشتے ہیں، پھپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ خون کے رشتے ہیں۔ ان تمام رشتوں کے حقوق میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ان سب رشتوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ آگے بڑھ جائیں ہم تاکہ بات ہم مکمل کر سکیں۔ تو رحمت و شفقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے درمیان۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقط ایسا نہیں کہ بچے یا خواتین کے معاملات، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوپایوں پر یعنی جانوروں پہ شفقت و رحمت فرمائی۔ انسانوں میں تو شفقت و رحمت ہے ہی نا، لیکن چوپایوں پہ، جانوروں پہ بھی شفقت و رحمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جب وہ باغ میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے اونٹ اور جانور موجود ہیں۔ ایک اونٹ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے اور اس کی پشت پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرا۔ جب پشت پر ہاتھ کو پھیرا، اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ تو نے اس میں کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ تیرے اونٹ نے تیری شکایت کی ہے مجھ سے، تیرے اونٹ نے تیری شکایت کی ہے مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو خیال کرتا ہوں بڑا۔ فرمایا نہیں، اونٹ نے تیری شکایت یہ کی ہے، یہ اونٹ کہہ رہے کہ جب میں نوجوان تھا، جوان تھا، وزن اٹھانے کے قابل تھا تو میرا مالک مجھے چارہ بھی کھلاتا تھا، میرا خیال بھی کرتا تھا۔ آج جب میں بوڑھا ہو گیا، وزن اٹھانے کے قابل نہ رہا، اب یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے حضور سے کہ میرے مالک نے میرا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوپائے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو فقط ایک برائی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا اور اسے عذاب دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اسے بلی کو باندھ لیا، نہ اسے کھانے کو کچھ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود جا کر کچھ کھا لے، بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اور فرمایا ایک جگہ پر کہ ایک شخص، دو واقعات ہیں، ایک عورت کے بارے میں ایک مرد کے بارے میں، کہ گناہ کر کے چلے اور ایک جگہ کنویں پر پہنچے اور پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب دیکھا باہر کی طرف تو ایک کتا کھڑا ہوا ہے، وہ پانی نہیں پی پا رہا، اس کنویں سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص گیا، اندر اترا، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور موزے میں پانی بھرا اور باہر لا کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیں مخلوق تو ساری اللہ ہی کی ہے نا، تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ سواری ہے تو اس کا خیال کیا جائے، کوئی جانور ہے اگر جسے تم نفع اٹھا رہے ہو تو اس کا تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ چوپایوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد منانے والوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں نا، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو آج معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہی نہ ہوگی۔ عورتیں میلاد منائیں، بچیاں میلاد منائیں، خواتین میلاد منائیں، کیوں؟ اسلام سے پہلے کا معاملہ دیکھ لیجئے اور اسلام کے بعد کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہر بیٹی، ہر بیوی، ہر بہن، ہر ماں میلاد منائے، کیونکہ انہیں یہ عزت دی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ہر بیٹا میلاد منائے، ہر شوہر میلاد منائے، ہر باپ میلاد منائے، ہر بھائی میلاد منائے، کیوں؟ ان رشتوں کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ذوی الارحام جو خون کے رشتے ہیں وہ میلاد منائے، کیونکہ عزت اگر مجھے اور آپ کو ملی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اب حشات الارض کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ حشات الارض یعنی جو یہ زمین پر یہ درندے وغیرہ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا ہے، اس پر ایک کمبل چادر تھی اس کے پاس اور اس کا چادر کے اندر کوئی چیز موجود تھی اور اس نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں شاہ رخ خان نہیں ہے، کیا شاہ رخ خان نہیں ہے، پوچھو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی وہ صحابی جو تھے وہ تیر انداز سے تیر چلایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگل میں تھا تو اچانک مجھے پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، میں شکار کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے ان پرندوں کو پکڑ کر اپنی چادر اپنے کمبل میں لپیٹ لیا اور میں لے کر کے آ گیا۔ اسی دوران ان کی ماں آ گئی اور وہ میرے سر پر منڈلانے لگی، ان پرندوں کی ماں آگے میرے سر پر منڈلانے لگی۔ جب میرے سر پہ منڈلانے لگی تو میں نے اس کو بھی کمبل میں لپیٹ لیا، میں نے اس کو بھی کمبل میں لپیٹ لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ان کو واپس لے جا اور ان کی ماں کے حوالے لے کر آ جا۔ یعنی یہ بات حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ یعنی ماں کی شفقت بیان فرمائی گئی نا کہ تم نے پرندے اٹھا لیے تو ماں کی شفقت، ماں کوئی بھی ہو، شفقت اس کی ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بلک رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم نے ان کی ماں کو ہی پکڑ لیا، بہتر یہ کہ تم وہاں پہ جا اور جو ہے ان بچوں کو وہاں پر رکھ دے، پرندوں کے بچوں کو، اور ان کی ماں کو بھی وہاں پر چھوڑ دے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفقت اور رحمت اور محبت کے اعتبار سے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی وفا کر رہے ہیں، حضور کی تعلیمات پر کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ بس میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ جنگیں ہوتی ہیں نا، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے بڑا دہشت گردی کا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں۔ اگر ہم ان سے کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہوگا، کھانا وغیرہ ریڈی 10 منٹ 10 پہ سلام پڑھ لیں، مجھے کنفرم بتاؤ، میں 100 پہ سلام پڑھوں گا، 10 کا اعلان کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کس طریقے سے وفا کر رہے ہیں، حضور کی تعلیمات پر کس طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں۔ ایک دو باتیں اور دیکھیے کہ آج ہمارا رویہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ کس طریقے کا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر میں استاد ہوں تو شاگردوں کی کوئی عزت میری نظر میں نہیں ہوتی، یعنی اوورآل جنرل میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی ادارے کے اندر ہیڈ ہوں تو میرے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کی کوئی عزت میری نظر کے اندر نہیں ہوتی، بس سیٹ ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیجئے، جنگوں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی قوانین نہیں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں پہ لوگوں کو روانہ فرماتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ جاتے ہی جنگ شروع مت کر دینا، بلکہ پہلے ڈائیلاگ، بات چیت کرتا ہے۔ اگر وہ بات چیت پر آمادہ ہو جائے تو پھر انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ پہلے بات چیت کرنا، گفتگو ہے، ڈائیلاگ ہے، بات چیت کرنا، اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو جو حقوق تمہیں دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہی حقوق عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہو تو ان سے پھر اسلامی ریاست، اسلامی حکومت میں رہنے کا ایک ٹیکس ہوتا ہے، جزیہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر انہیں آمادہ کرنا، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارے، ان کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی جب وہ ٹیکس دے رہے ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ اگر اس پہ بھی نہ آئے تو انہیں سوچنے کے لیے چند دن کی مہلت دے دینا۔ لشکر موجود ہے ہمارا، آپ کے لیے سوچنے کی مہلت ہے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو یاد رکھو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ اور اگر جنگ کی نوبت آ جائے، اب دیکھیں نا آہستہ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، اگر جنگ کی نوبت آ جائے اور یہ پوزیشن بن جائے کہ اب لازمی طور پہ جنگ کرنی ہی کرنی ہے تو یاد رکھنا تمہارے مقابلے میں جو آ جائے صرف ان سے جنگ کرنا، ہر ایک سے جنگ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے حضور قوانین بتا رہے ہیں، جنگ ہر ایک سے نہیں کرنا، جو تمہارے مقابل آ جائے ان سے جنگ کرنا۔ یاد رکھنا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے گھر میں گھس کے قتل مت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ ایسی باتیں کون بتاتا ہے؟ یہ تمام تعلیمات اسلام ہیں، یہ تمام کیا ہے؟ تعلیمات اسلام ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھنا ان کے سبزوں کو، ان کے باغوں کو، ان کی کھیتیوں کو آگ مت لگانا۔ یہ جنگ کے قوانین بتائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جیسے اطلاع کر دیں، اشارہ کر دیں۔ جنگ کے قوانین میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ جنگ کے قوانین، درختوں کو آگ مت لگانا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے گھر میں گھس کے قتل، بولیے آپ تھک گئے، مجھے 10 منٹ اور دے دیں کہ میں چاروں موضوع سمیٹ دوں، اگرچہ 10 منٹ کا میں نے اعلان کیا ہوتا سلام پڑھنے کا، اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر سمیٹ کے پھر منقبت اور سلام اور دعا پر انشاءاللہ 10:15 بجے جمعہ حضر وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اجازت ہے؟ نہیں بھی دیتے تو کیا ہوا، میں تو ٹائم پہ ختم کرنا تھا 10:15 بجے، موضوع جو چھیڑا پورا تو کروں گا اسے، پھر بھی آپ کی اجازت ہو جائے نا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ مطلب دوسری شادی کی بیوی سے اجازت، میں کہ اجازت کا طریقہ تمہاری اجازت کہ ہاں جاؤ اجازت ہے، جاؤ کر لو، دوبارہ مت پوچھنا، کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن عورتیں بڑی سیاڑی ہیں، نہیں دیں گی اجازت۔ یہ بات اس لیے میں نے کی تاکہ
تھوڑا سا آپ لوگ جاگ جائیں اور توجہ کریں. یہاں پہ ایک عورت کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے اور جو ہے وہ ایک گھر نبھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا سوچے بھی. وہ ایک جگہ پنجاب میں ہم تھے تو وہ بات چیت ہوئی دوست شادی کا، تو کہہ رہے میرے گھر سے آواز آئی تھی کہ سوچ ہی نہیں نا. یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، یہ سوچ ہی نہیں نا. تو خیر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے باغوں کو نہ جلانا، جو گھر کا دروازہ بند کرے اسے گھر میں گھس کے قتل نہ کرنا. یہاں تک کہ فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، جو میدان میں تلوار ڈال دے اس کو بھی قتل نہ کرنا، اور بوڑھوں کو بھی قتل نہ کرنا. یہ سب چیزیں کیا ہیں بتائیے؟ رحمت و شفقت یہ نہیں تو اور کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. سب نبی اللہ تعالیٰ کے رحمت و شفقت والے ہیں، لیکن جیسی رحمت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے، جو شفقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے، جو شفقت و مہربانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یاد رکھیے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا، چاند سا اجلا، حق کا پیارا رسول. ابھی تو گفتگو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ میں آیا ہی نہیں. ابھی تو حضور کی وہ تعلیمات کہ جو میرے لیے آپ کے لیے معاشرے کے لیے بہتری کی علامت ہے، میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جنگوں کے معاملہ، اور بھی سب سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کر دینا. کیا بولیے؟ دشمن کو. آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جب تک تشریف فرما رہے ہیں، 40 سال کے اعلان نبوت سے قبل، 13 سال کے اعلان نبوت کے بعد، 53 سال حضور کی مکی زندگی، طائف کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ، یہ ساری چیزیں میں بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں تو بات پر قتل و غارت گری کی بات ہو جاتی ہے نا، اور کہہ دیا جاتا ہے میں تیرے لیے مر گیا تو میرے لیے مر گیا، میرے جنازے پر بھی نہیں آتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، اور منظر بھی بڑا عجیب ہے نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 10,000 صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ تشریف لا رہے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا، ایک بہت بڑا میدان تھا، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک ساتھ 100 افراد کا کھانا بنتا تھا. یعنی 100 افراد کی ٹیم ہے، ان کا کھانا یہاں بنے گا، ایک چولہا لگایا جائے گا، اس میں 100 افراد کا کھانا بنے گا، وہاں پہ اگلے 100 افراد کا کھانا، تو اگلے 100 افراد کا 10,000 تقریباً افراد ہیں. 8 سے 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا آج 100 افراد کا کھانا نہیں بنے گا، ہر بندہ اپنا کھانا خود بنائے گا، ہر بندہ اپنا چولہا خود جلائے گا. یہ بات کیوں حضور نے فرمائی؟ میدان بہت بڑا تھا نا، بہت بڑا میدان تھا. حضور کی حکمت عملی یہ تھی کہ ان کفار کو اندازہ ہو جائے کہ ہم 10,000 نہیں ہیں، وہ کہ یہ مجمع لاکھوں کا مجمع ہے. یہ حکمت تھی. ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ اگر 1000 چولہے جلے مثال کے طور پہ، اور ایک جگہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں، بات سمجھ جا رہی ہے؟ اتنی دور تک چولہے ہی چولہے اور آگ ہی آگ. جب انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے جا کر یہ اطلاع دی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ جب آئے ہیں، دور دور تک آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، مطلب لاکھوں کا لشکر لے کر آئے ہیں. اب وہ مرعوب ہو گئے، ایک دم سے مرعوب ہو گئے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ داخل ہونے لگے ہیں تو ایک صحابی ہے، انہوں نے نعرہ لگا دیا آج بدلہ لینے کا دن ہے. مکے والوں تم نے نکالا تھا نا ہم سے، کعبے کا طواف چھین لیا تم نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں تو جانور کی اوجری تک لا کر حضور کے جسم پہ ڈال دی جاتی ہے. حضرت خباب کو کس طریقے سے آگ میں لٹا دیا جاتا تھا دیکھتے ہوئے کولوں پر. حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلی مدینہ منورہ جانے کے لیے تو لوگوں نے آ کے روک لیا.
لوگوں نے روک لیا آ کر اور آپ کو کہا واپس جائے. آپ نے کہا میں اپنی سواری سے آگے جاؤں گی. یہاں تک کہ ایک بدبخت نے آپ کو، یعنی اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس اعتبار سے بات ہے کہ اس شخص نے آپ کو نیزہ مارا. آپ اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائیں، آپ کا حمل تھا، پریگننٹ تھی، وہ تک ساقط ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا. پھر ان کے خاندان کے لوگ آئے. یعنی ایک نہتی بچی پہ اتنا ظلم و ستم، ایک عورت پہ ایسا ظلم، ایسا معاشرہ تھا وہ. جب وہ مدینے پہنچی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری رودات سنائی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم میں آنسو آ گئے. بیٹی میری وجہ سے تجھ پہ اتنا ظلم ہوا. اب رہبار بن الاسود، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں، انہی مجرموں میں ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تکلیفیں دی اور مسلمانوں کو تکلیفیں دی، انہیں ہجرت پہ مجبور کیا. یہاں تک کہ جب اس شخص نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ صحابی نے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے، آج ہم بدلہ لے کر رہیں گے. جب یہ نعرہ لگایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے. فتح مکہ کا موقع ہے، جان کے دشمن موجود ہیں، بیٹی پہ ظلم کرنے والے، آپ کو تکلیفیں دینے والے، آپ کے صحابہ کو شہید کرنے والے، اور 10 سال تک جنہوں نے، یعنی 8 سال تک جنہوں نے آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا، نہ مکے میں سکون دیا، نہ مدینے کے اندر رہنے دیا. صحابہ کرام شہید ہوتے رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت، کیا آپ نہیں پڑھتے واقعات؟ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر اس کے ہار پرو کر گلے میں ڈالے گئے. ایسا ظلم و ستم، ایسا معاملہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب لوگوں کو جمع کیا اپنے سامنے، حضور عاجزی انکساری کے ساتھ جب وہاں پہنچے ہیں، تو حضور کی کیفیت کو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہے اس میں کچھ بچھا ہوا بھی نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ پالان رکھا جاتا تھا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بگھی بنائی جاتی تھی اور وہاں روانہ ہوتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح عالم بن کر مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور کیفیت یہ ہے کہ حضور کا سر عاجزی سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ جو اونٹنے کا کوہان ہے اس کے قریب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے. سر جھکا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ حضور تشریف فرمائے. پوچھا لوگوں سے آج کے دن تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد ہیں. آپ کریم ہیں اور کریم باپ کی اولاد ہیں، یعنی گویا کہ آپ مہربانی کرنے والے، آپ کے والدین بھی مہربانی کرنے والے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جملے ارشاد فرمائے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے ہیں. جب ان کے بھائی انہیں پہنچے تھے نا تکلیفیں دینے کے بعد، کنویں میں ڈالنے کے بعد اور گندم وغیرہ لے جانے کے بعد، جب حضرت یوسف تخت پہ تشریف فرما ہوئے تھے اور بھائی آپ کے سامنے آئے تھے، تو آپ فرمایا تھا قال لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرمائے، جان کے دشمن سامنے موجود ہیں جنہیں شہر سے آپ کو نکال دیا. کون سا ایسا ظلم ہے جس کی میں اور آپ جو سوچ سکے وہ ان لوگوں نے نہ کیا ہو، حضور اور حضور کے صحابہ پر. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کو آزاد کر دیا جائے، سب کو آزاد کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ رحمت و شفقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اور اس شفقت و محبت کی وجہ ہی تھی نا کہ حضرت زید بن حارثہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے، حضور کے پاس آ گئے. جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ موجود ہے تو ان کے والدین کو اطلاع ہوئی، لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنے بیٹے کو لے جا سکتے ہو. انہوں نے کہا ہم آپ کو اتنی قیمت دینا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنڈیشن لگا دی، فرمایا وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تم لے کر کے چلے جاؤ، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے نا تو میں تمہیں یہاں سے زبردستی نہیں لے جانے دوں گا. تو ان کے چچا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسے اپنی ماں یاد نہیں آتی، اپنا باپ یاد نہیں آتا ہوگا، خاندان برادری یاد نہ آتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری رقم کی حاجت نہیں ہے، بس ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ جانا چاہے تو بولیے
لے جانا، لیکن نہ جانا چاہے تو زبردستی نہیں دوں گا۔ انہوں نے سوچا ہوگا عجیب بات کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو باپ لینے کے لیے آئے، چچا لینے کے لیے وہ نہ جائے؟ حضرت زید بن حارثہ کو جب بلایا گیا، چچا سے ملے، گھر والوں سے ملے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، چلو۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا گھر جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اتنے عرصے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر میرا سکون چاہتے ہیں نا تو مجھے حضور کی بارگاہ میں رہنے دیجیے۔ اگر میرا سکون چاہتے ہیں، میرے دل کی کیفیت چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، تو میں اس در کو چھوڑ کر اب کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے انعام بھی کیا تھا فرمایا، فرمایا کہ زید بن حارثہ تم نے آج ہمارے دل کو خوش کیا ہے، لہذا آج سے ہم تمہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کروا دیا، اور بعد میں نباہ نہ ہو پائے، یعنی کہ ایک غلام کی ذہنیت اور ایک اپر لیول کی ایک قریشی خاتون، تو ان کے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پائی، علیحدگی کی طلاق ہو گئی، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کیا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لو بھائی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، منہ مولا بیٹا بنایا، بعد دور سے نکاح کر لیا، تو اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کس کے حقیقی والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمائے گئے۔ تو منہ بولے رشتوں کا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، منہ بولی بیٹی، منہ بولی خالہ، منہ بولی پھپھو، منہ بولی آپا، منہ بولی انٹی، یہ سارے ختم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا گیا کہ منہ بولے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن عزت اور اعزاز جو حضور نے دینا تھا حضور تو عطا فرما چکے ہیں نا، لیکن سب چیزوں کے باوجود فرمایا منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقی رشتہ وہی ہوگا جو حقیقت سے قریب تر ہوگا، یعنی نسبی اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے، یا سسرالی رشتہ جس کو مصاہرت کہا جاتا ہے، اس رشتے کے اعتبار سے۔ تو یہ ساری باتیں میں بتاتی ہیں، پیغام کی طرف ہم آ جائیں کہ حضور کی سیرت تو ایسی ہے کہ میں بولتا رہوں، پڑھتا رہوں، سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں گے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم کبھی بھی اللہ اکبر، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے، عالمین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور شفقت لے کر کے آئے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت مبارکہ اختتام پہ پیش کر دو، دو آیتیں میں نے ذکر کی تھی نا، پہلی رحمت للعالمین وما ارسلناک الا، یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اب دوسری آیت مبارکہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لقد جاءکم، تمہارے پاس رسول تشریف لائے، من انفسکم، تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا ہمارے محبوب پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ تکلیف میں امت کو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ امت تکلیف میں کیوں ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر آپ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف الرحیم کا آسان سا معنی یہی رحمت، شفقت، مہربانی، حلم، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی نا، اس آیت مبارکہ میں دو اللہ تعالیٰ کے صفات نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، رؤوف اور رحیم۔ رحیم اللہ کی ذات، رؤوف مہربانی کرنے والی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نام اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما دیے۔ محبوب رؤوف بھی آپ ہے، رحیم بھی آپ ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر رحمت و شفقت کے معاملات کی انتہا فرما دی ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن کی اگر بات ہم کر لیں تو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے نجات کا معاملہ نصیب جن لوگوں کو ہوگا وہ وسیلہ ہوگا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ میں نے رحمت عالم کا لفظ آج بہت زیادہ استعمال کیا، کیوں
کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ تو حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک ایسا نہیں ہے کہ حضور کی رحمت اب ختم ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کونسلر ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، جب مدت پوری ہو جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے، یہ سابق کونسلر ہے، سابق ایم پی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، جی سابق صدر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کبھی سابق نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ منصب ان سے ختم ہو جاتا ہے، منصب ان کے پاس موجود ہے قیامت تک۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفات عطا فرمائی ہے، جو برکت عطا فرمائی ہے، رحمت للعالمین ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب کسی پر آپ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ اس کے حال سے باخبر ہو۔ اگر اس کے حال کو نہیں جانتے، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ آپ پاس آئے کہ جناب میرا کچھ مدد کرے، تعاون کرے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایک راشن کا تھیلا اس کے گھر پہ بھجوا دو۔ اس سے کہا راشن گھر میں موجود ہے، میرا بھائی میرا بیٹا ہے، خدا نخواستہ اسپتال میں موجود ہے، اسپتال کے اعتبار سے مجھے رقم چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں جناب، نہیں راشن لے لو، جو ہمارے ہوتا ہے راشن لے لو۔ تو اس کی حاجت تو پوری نہیں کی نا، اس کا معاملہ تو پورا کیا نہیں ہم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر مہربانی یا رحمت کی جائے اس کے حال سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات ہے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص ڈوب رہا ہو اور آپ بہت دور کھڑے میں ہو، اتنا جب جناب وہ ڈوب رہا ہے، آپ کو جناب میں تو یہاں بیٹھا ہوں، کیسے بچا سکتا ہوں اس کو؟ اگر بچانا ہے تو قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے رحمت کے لیے جس پہ رحمت کی جا رہی ہے اس کے حال سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بولیے اس کے قریب ہونا۔ آخری بات عرض کروں بات سمجھانے کے لیے، اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی، اس کا اختیار والا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص کو لوگ پکڑ کے لے جائیں، پولیس والے، اللہ نہ کرے اس کو پکڑ کے لے جائیں، تو آپ کہیں کہ وہ کہیں کہ جناب میں نمازی ہوں یہاں کا، اور جو ہے میں نماز پڑھتا ہوں یہاں پہ، حضرت مفتی صاحب میری آپ ضمانت کروائیں، یہ کریں، ہم جائیں وہاں پر، ہم یہ کہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو بھائی۔ وہ کہیں گے حضرت امام صاحب ہے، مفتی صاحب ہے ہمارے علاقے کے، آپ اچھی بات ہے، آپ کی عزت ہے، لیکن یہ آپ کا منصب نہیں ہے چھڑوانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار آپ نہیں رکھتے۔ آپ کہہ رہے ہیں نمازی ہیں تو ہم اس کی جو دفعے ہیں ایک دو کو آگے پیچھے دفعہ کر دیتے ہیں تاکہ ضمانت آسان ہو جائے، ورنہ یہ کام آپ کا تھوڑی ہے۔ اور اگر میں با اختیار ہوں، میں کہوں ٹھیک ہے چلو بھائی چھوڑو اس کو، چھوڑ دیا جائے گا نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بولیے؟ تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے جہاں پر حال سے باخبر ہونا، جہاں پر قریب ہونا ضروری ہے، حال سے باخبر ہونا ضروری ہے، وہیں پر با اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اختیار نہیں تو رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات، جس کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو مدد کرنے والا ہے نا اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کاش ایک بات پہنچ جائے جو پہنچانا چاہوں، نہیں سمجھے ابھی؟ جو رحمت کرنے والا ہے اس کا بولیے آپ سب زندہ ہے، حیات ہے، میری مدد کریں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا، جو زندہ ہے انہوں نے کہہ دیا، جو اس وقت زندگی اور موت کی یعنی نیند کی آدھی کیفیت کے اندر ہے وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ پتہ لگا نا جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اب بات کیا سمجھ میں آئی ہمارے اور آپ کے؟ بولیے کہ جو رحمت کرنے والا ہے اس کا سب سے پہلے حال سے باخبر ہونا، واقف ہونا ضروری ہے۔ دوسرا کیا بتایا آپ کو؟ اس کا قریب ہونا ضروری ہے۔ تیسرا کیا بتایا؟ اس کا با اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھا کیا بتایا؟ اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ مر چکا ہے تو کیا مدد کرے گا؟ بس تھانے میں چھڑواؤ، بولے جاؤ ایک قبر پہ جاؤ، ابا کی چھڑوائیں گے، میں کیا کروں، کیسے چھڑوائیں گے ابا قبر سے نکل کے؟ تو نہیں چھڑوا سکتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کی رحمت ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے حال سے باخبر ہو۔ کہتے سبحان اللہ۔ امتیوں کے حال سے بولیے باخبر ہو۔ ایاس امتیوں کے حال سے بولیے، آواز سے بولے باخبر ہو۔ دوستو یہ بھی ضروری ہے کہ حضور امتیوں سے قریب ہو۔
اگر دور ہے تو رحمت کیسے ہوگی؟ اور تیسری بات کیا بتائی میں نے آپ کو؟ با اختیار ہونا بھی حضور کا ضروری ہے. اگر مختار کل میرے آقا نہ ہو تو مہربانی رحمت نہیں ہو سکتی. چوتھا حضور کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر حضور حیات نہ ہو بتائیں رحمت کیسے ہوگی؟ اسی لیے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور امتیوں کے حال سے بھی باخبر ہو، امت کے قریب بھی ہو، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار بھی ہو اور زندہ بھی ہو. اور یہ ساری صفات اللہ تعالی محبوب کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ساری بولیے صفات عطا فرما دی ہے. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہہ اٹھے تو زندہ ہے باللہ، تو زندہ ہے باللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لہٰذا آج کے دن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو طلب کیجئے. اور کیا رحمت صرف 12 ربیع الاول کو ملے گی؟ جمعرات کے دن ملے گی؟ جمعے کے دن ملے گی؟ امتی اپنے نبی سے دور ہے، نبی امتیوں سے دور نہیں ہے. ہم دور ہو گئے ہیں، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا. ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح ہم تو سرکار کی نگاہ میں. تو لہذا ہمیں یاد رکھنا اس بات کو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے قریب ہے. اب امت کو ضرورت ہے حضور سے جڑ جائے، امت کو ضرورت ہے گنبد خضرا سے جڑ جائے، امت کو ضرورت ہے کہ ہر لمحہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتا ہے. لہذا آپ کو اہل محبت نظر آئیں گے، کبھی یہاں محفل میں، کبھی وہاں محفل میں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. ہر جگہ پہ کہاں ہوگا بھئی ہم جو ہے یہاں پہ حضور کے ذکر کے محفل میں، یہاں محفل میں، وہاں محفل میں. یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو محبت کا تقاضا ہے وہ حضور کے ذکر کو عام کرنا ہے، حضور کے ذکر کو عام کرنا ہے. لہذا جو ذکر رسول کرنے والا ہوگا نا وہ موقع ڈھونڈے گا کہ کون سی ایسی جگہ مجھے مل جائے میں حضور کا ذکر کرنا شروع کر دوں. اور جو اپنے اندر کچھ کمی چاہے گا وہ کہے گا نہیں میلاد کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے، میلاد کا ثبوت حدیث میں کہاں سے آیا، میلاد صحابہ نے کیسے منایا، امت میں میلاد کہاں منایا جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہ آئے گا. لیکن اہل محبت جب نظر اٹھائیں گے ہر جگہ سرکار کے عمل مرحبا کے نعرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے. تو بات یہی ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کیسے مضبوط ہو. اور تعلق مضبوط کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے درود پاک. کہہ دے بخل نہ کرے اور بولا نواز سے کہہ دے درود پاک. کیا بولیے 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 کتنا کتنا؟ کوئی کہے گا 300، کوئی کہے گا 500، کوئی کہے گا 1000، کوئی کہے گا 12,000. بھائی میں یہ کہتا ہوں اس میں کوئی تعداد ہے ہی نہیں. جتنا پڑھنا ہے پڑھیے، جو جتنا زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا زیادہ درود پاک پڑھیں. کیونکہ یہ درود پاک وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. گویا اللہ نے فرما دیا ہے بندو میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ درود نازل فرمائے، اللہ کے فرشتے دعائے رحمت کرے، لہذا ایمان والوں پر لازم ہے صلو علیہ وسلم و تسلیما، حضور پہ درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے. اور یہ وہ عبادت ہے جو رائے گاہ نہیں جاتی. دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو کیا کرو؟ درود پڑھو. غموں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جو چاہتا ہوں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے کچھ نہ کرے درود پاک پڑھنا شروع کرے. پاسپورٹ بنوائے تصویر لے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دے. اسی نیت سے پڑھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہاں سے درود بھیج رہا ہوں، آقا مہربانی فرمائے میں آپ کے روضے پہ حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود صاحب کے نذرانے پیش کروں. جب یہ کیفیت بن جائے گی اور یہ سلسلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے. حضور جو تعلیم دے کر کے گئے اس پر عمل کرنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے. اپنی گفتگو اچھی کریں، اپنی بات چیت اچھی کریں، غصہ دور کر دیں. ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ اس سب کے لیے کیوں ہوتی ہے؟
کہ بندہ جو ہے ہر وقت بلڈ پریشر ہائی، کیوں غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، بھائی کیوں آ رہا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا غصہ آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے بھائی آپ کو؟ غصہ آ رہا ہے تو اس کا علاج کریں، ورنہ خدا نہ خاصا اگر آپ نے علاج نہ کیا اس کا، یعنی ایک تو طبی طور پہ علاج ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا، ایک بندہ اپنا خود علاج کرے، خود اپنی ٹریٹمنٹ کرے کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ گھروں کے اندر بات ہوتی ہے، ہاں ہاں غصے پہ قابو کیا ہوا ہے میں نے، یہ ڈنڈا مارنا ہے غصے پہ قابو کرنے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ خلاف مزاج باتیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری حد پار کر جائیں۔ بعض لوگ بڑے دھڑلے سے بتا رہے ہوتے ہیں، میں غصے میں تو کس کے باپ کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ جب ایسے لوگ بولتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہیں آپ کا کام اٹکا ہوا ہو نا اور سامنے والا آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے میں نے کام نکلوانا ہے، اس وقت آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اس وقت کسی کے باپ کے کیا، اس کے باپ کا بھی لحاظ کرے گا، اس بندے کا بھی آپ لحاظ کرے گا۔ یہ اچھی بات تھوڑی ہے کہ اس کے باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ بعض لوگ بول دیتے یار یہ نا منہ کا بڑا برا ہے، زبان کا برا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، اور لعنت بھیجو ایسے بندے پہ۔ دل کو میں نے آگ لگا دی ہے، میرے دل میں جھانک کے دیکھنا ہے، جو اپنی زبان اور اپنی گفتار اور اپنی بات چیت کا اچھا نہیں ہے اس کے دل کا میں اچار ڈالوں گا۔ تو یہ سب ہمارے جہالت والی بات ہے کہ غصے میں کنٹرول مجھے نہیں ہوتا، کریں کنٹرول اپنے آپ کو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائے۔ غصے کے اندر آپ کس کی دل آزاری کریں، اس کے دل سے پوچھئے کہ جب آپ غصے میں باتیں اسے سنا رہے ہوتے ہیں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو غصہ آ جائے، حضور نے علاج بتایا کہ وضو کر لو، پانی پی لو، غصہ آ گیا پانی سے بجھے گا۔ تو ہمیں اپنے گفتار، اپنا کردار، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنی ہے، اور آج یہ عہد کر کے جائے کہ جب اگر غصہ آئے اور کچھ بولنے کا دل چاہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا، تسبیح اٹھا کے درود پاک پڑھنے شروع کر دینا، کیونکہ غصہ آگ ہے، اور آگ کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذہن میں رکھیے، فرمایا کہ آگ اتنی جلدی پانی کو ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا جلدی درود جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی۔ تو لہٰذا درود پاک کا معمول بنائیں، کوشش کریں کہ ہر 40 دن کے اندر سوالات ہو جائے، 3125 مرتبہ کریں روزانہ، کریں کوشش 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں، سوالات کریں 40 دن کے اندر۔ یہ نہیں ہو سکتا اس کو آدھا کر دیں، 80 دن کے اندر سوالات کر لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا 120 دن کے اندر اس کو جو ہے سوالات کر لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا سال کے 12 مہینے میں سوالات پڑھ لیں، پڑھے تو صحیح۔ سوالات کا عدد اپنے ذہن میں رکھ کر روزانہ کا 2000 2000 جو بھی آپ سمجھے ایک ڈائری بنائے، اس پہ لکھیں کہ میں نے 1.25 لاکھ درود پاک اس خاص نیت سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کیسے آپ پر مہربانی کرتے ہیں۔ کریں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آج کی ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ